لکھا ہے کہ ایک محب جو ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ کئی ہیلے بہانے کرتا ہے، کئی. تو اس میں علماء کرام نے 5 چیزیں لکھی ہیں کہ جب بھی ایک محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں پہلا کام وہ کیا کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ پر راضی ہو جائے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اسی طریقے سے خوشبو لگاتا ہے، بن سور کر اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھے دیکھ کر راضی ہو جائے گا. پھر گھر آ جاتا ہے، پھر محبوب کی یاد ستاتی ہے، پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، سر پر دستار سجاتا ہے، پھر اپنے محبوب کے گھر کے اسی طرح چکر لگاتا ہے. یہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. جو محبوب حقیقی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے آدمی جس طرح اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے وہ ہے نماز، صلاۃ. پہلی محبت کی منزل، پہلی اپنے محبوب کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے، منزل ہے، وہ ہے اس کے گھر کے چکر لگانا، جس کو صلاۃ کہتی ہے، نماز. نماز کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے سر پر دستار سجاتا ہے، ٹوپی ہے تو ٹوپی سجاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگا کر مسجد میں آ جاتا ہے. مسجد میں آ کر اس کی صدا کیا ہوتی ہے، دھن کیا ہوتی ہے؟ مسجد کے باہر ہے، وہ سردار بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، افسر بھی ہے، سب کچھ ہے مسجد کے باہر. جب مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی سرداری ختم، وڈیرا گیری ختم، اس کی افسری ختم. مسجد میں آ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہاتھ جب باندھتا ہے تو یہ اپنی غلامی پیش کر رہا ہوتا ہے. ہاتھ باندھنے کے علماء کرام نے 2 طریقے لکھے ہیں، 2 طریقے. ایک آدمی اس طرح ہاتھ باندھتا ہے، ایک اس طرح باندھتا ہے، بڑی توجہ سے. اس طرح ہاتھ باندھنا یہ سائل ہاتھ باندھتا ہے. جب بھی کوئی سائل، کوئی منگتا، کوئی فقیر آتا ہے تو اس طرح ہاتھ باندھ کر سوال کرتا ہے، میں غریب ہوں، یالدار ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر دو. ہم بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، روتے ہیں، یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں عطا کر، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں اپنے شان کریمی سے عطا کر. یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ. دوسرا اس طرح ہاتھ باندھنا. جب آدمی اس طرح ہاتھ باندھتا ہے تو وہ اپنی غلامی پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں. ہاتھ باندھ کر پھر عرض کیا کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اللہ کی کر رہا ہے. اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، اے اللہ تو مجھ پر راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ پر راضی ہو جا. آدمی رکوع کرتا ہے. ویسے آدمی کسی کے آگے نہیں جھکتا اور جھکنا بھی نہیں چاہیے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. جب آدمی جھکتا ہے تو تسبیح کیا پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اے اللہ تو پاک ہے، عظمت والا ہے، عظیم ہے. اے اللہ میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، تیرے آگے جھکا ہوا ہوں. اے اللہ میں عاجز ہوں، مجھے بخش دے. جب آدمی سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن جو ہے یہ سجدہ ہے. جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کو اپنے خوبصورت چہرے کی پرواہ نہیں ہوتی، مٹی پر، زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے. آدمی کی پہچان چہرے سے ہے، آدمی کا حسن و جمال چہرے سے ہے، آدمی کی خوبصورتی چہرے سے ہے. آدمی سب سے زیادہ جسم میں جتنے اعضاء ہیں سب سے زیادہ جس کی حفاظت کرتا ہے چہرے کی کرتا ہے. اور آدمی کی عزت شان جو ہے یہ ناک ہے. یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے، ناک اور پیشانی زمین پر لگے، زمین کی سختی معلوم ہو، تو آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کو اپنے خوبصورت چہرے کی پرواہ نہیں ہوتی. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ تو بلند ہے، تو پاک ہے، بلند ہے تو پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اس نے سب کچھ میرے لیے لکا دیا، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری ظاہر کر دی.
گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا، ان کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ ان کے بخش کر ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ پہلی منزل ہے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسری منزل کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آدمی پیسے خرچ کرتا ہے، کماتا خود ہے، گرمی ہے سردی ہے کما رہا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے پھر خرچہ کرتا ہے، کبھی وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی وہ عشر دے رہا ہے، کبھی فطرانے دے رہا ہے، کبھی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کبھی جو ہے کسی مسکین غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، کبھی اس کو کپڑے لے کر دے رہا ہے۔ یہ سارے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے سارے جتن جو ہے یہ ہیلے بہانے کر رہا ہے کہ میرے محبوب تو راضی ہو جا، اے میرے خالق حقیقی راضی ہو جا، اے خالق حقیقی راضی ہو جا۔ یہ دوسری منزل۔ تیسری منزل اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، بہترین کھانا سامنے ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، کھانا نہیں کھا رہا، بہترین مشروب سامنے ہے، دودھ سامنے ہے، فروٹ سامنے ہے، نہ مشروب پی رہا ہے، نہ دودھ پی رہا ہے، نہ فروٹ کھا رہا ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے۔ نیت کیا ہے کہ اے میرے خالق حقیقی، اے میرے حقیقی محبوب راضی ہو جائے۔ یہ دوسری منزل۔ اور تیسری منزل، چوتھی منزل جو ہے وہ ہے اعتکاف۔ سب کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، نرم بستر پر سوتا ہے، قلین پر سوتا ہے، گدے پر سوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ سب کو چھوڑ کر اس کے گھر میں آ کر دھرنا مار کے بیٹھ جاتا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے خالق حقیقی، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا۔ پھر فوت ہو گیا ہے تو مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا۔ کاروبار چھوڑ دیا ہے، مسجد میں دھرنا مار کر بیٹھا ہوا ہے، غسل ٹھنڈا کے لیے غسل بھی نہیں کر سکتا اعتکاف بیٹھنے والا، یہ بھی نہیں کرتا کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جس طرح ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ چوتھی منزل۔ اور پانچویں منزل اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وطن چھوڑ دیتا ہے، شہر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، والدین کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر جا رہا ہے۔ کیفیت پھر کیا ہے کہ بہترین پوشاک پہنی ہوئی ہے، بہترین جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو اتار کر کفن کے 2 ٹکڑے بغیر سلے ہوئے پہن لیتا ہے، دستار باندھی ہوئی ہے، بہترین ٹوپی باندھی ہوئی ہے، اس کو بھی اتار دیتا ہے، پاؤں میں بہترین جوتا پہنا ہوا ہے، اس کو بھی اتار دیتا ہے۔ پھر وہاں دیوانوں کی طرح، مجنوں کی طرح پھر رہا ہے، صدا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی وہ میدان عرفات چلا جاتا ہے، دیوانوں کی طرح کھڑا ہے، دیوانوں کی طرح کھڑا ہے، صدا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ ترانے گا رہا ہے۔ کبھی وہ مزدلفہ آ جاتا ہے، کبھی وہ مینا میں آ جاتا ہے، کبھی شیطان کو ککر مار رہا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کے طواف کر رہا ہے، کبھی سعی کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، مجنوں کی طرح پھر رہا ہے سارا۔ یہ حج ہے نا، حج۔ آدمی وہاں جا کر عید نماز، حاج جو ہے، حاجی ہے، وہ عید نماز بھی نہیں پڑھتا۔ جتنے بھی ارکان حج ہیں ساری یہ پتھروں کی پوجا ہے۔ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، یہ کالے پتھروں کی ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ صحیح کر رہا ہے، وہ بھی صفا مروہ ہے، پتھر ہیں، کبھی اس پہاڑی کی طرف جاتا ہے، کبھی اس پہاڑی کی طرف جاتا ہے، شیطان کو کنکر مار رہا ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ ساری پوجا جو ہے ساری پتھروں کی پوجا ہے۔ یہ دیوانہ وار پھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے راضی کر رہا ہے، ہیں پتھر، لیکن ان کی نسبت جو ہے یہ ایسے بزرگوں سے ہوئی
ایسے نبیوں سے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حج کا رکن بنا دیا۔ تو یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آقا علیہ السلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔